नाज़रीन आदाब, दोपहर उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजाज़ुद्दीन। खबरों के आगाज़ पर पेश है सुर्ख़ियाँ। बजट में मुख्तलिफ शोबों को मुख्तसर रकम में कमी करने अपोजिशन के इल्ज़ामात की निर्मला सीतारमण ने की तरदीद। मरकजी वज़ीर फ़ाइनेंस ने कहा तवील मुद्दती तरक्की के पेश नज़र रकम की गई है मुख्तस। मुल्क भर में आज से कोविड के दूसरे मरहले के वैक्सीनेशन का आगाज। रियासत में मार्च के दूसरे हफ्ते से आम आदमी के लिए वैक्सीन दस्तयाब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वर्ल्ड रेडियो डे के मौके पर मुल्क की आवाम को मुबारकबाद। नरेंद्र मोदी ने कहा रेडियो समाजी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने का बेहतरीन जरिया। अराकू सड़क हादसा बचाव राहतकारी के काम जारी। तेलंगाना के ओहदेदार मुकाम हादसा पर पहुंच गए। और चेन्नई टेस्ट मैच में टॉस जीतकर टीम इंडिया ने किया बैटिंग का फैसला। कोहली सेना मैदान में। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क कोविड आलमी वबा से निमट रहा है। हम इस बुलेटिन का आगाज़ महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह से कर रहे हैं। 3 आसान तरीक़ों से कोरोना से बचा जा सकता है। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और अपने हाथ और चेहरे को साफ रखने पर तवज्जो दें। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुल्की सतह पर कोविड वैक्सीन लेने वाले हेल्थ वर्कर्स को आज से दूसरा टीका लगाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि पिछले महीने की 16 तारीख से हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन देने के अमल का आगाज़ किया गया था। रियासत के सरकारी व खानगी हॉस्पिटल्स में बरसर खिदमत तकरीबन 3 लाख से ज़ायद हेल्थ वर्कर्स ने कोरोना के टीके लिए अपने नामों के इंदराज करवाए थे। ताहम इनमें 58.3% अमले ने पहली वैक्सीन ली। इस दौरान फ्रंटलाइन वॉरियर्स में शामिल 84,000 पुलिस मुलाजमीन, महकमे माल और बल्दिया के अमले ने कोरोना की वैक्सीन ली। हेल्थ वर्कर्स समेत रियासत में अभी तक 2,77,000 से ज्यादा अफराद ने कोरोना वैक्सीन ली। ये बात महकमे सेहत की जानिब से बताई गई। महकमे सेहत के अहदेदारों के मुताबिक मार्च के दूसरे हफ्ते से आवाम के लिए वैक्सीन दस्तयाब रहेगी। पहले 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को टीके दिए जाएंगे। मरकजी वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 आलमी वबा से मुतासिर मैशियत को दोबारा पटरी पर लाने और दोबारा शरह तरक्की के हुसूल के लिए बजट सूदमंद साबित होगा। उन्होंने लोकसभा में साल 2021-22 के बजट पर लोकसभा में मुनक़दा मुबाहिस का जवाब देते हुए ये बात कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चैलेंजेस को मौका तब्दील करते हुए मुल्क की मैशियत को मुस्तहकम करने के पेश नज़र बजट में तमाम शोबों के लिए रकम मुख्तस की गई है। उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम आयद किया कि अपोजिशन ने बजट में शामिल मौज़ूआत का गलत मतलब निकाला है। मरकजी वज़ीर ने बताया कि बाज़ स्कीमात के लिए रकम में कमी से मुताल्लिक़ अपोजिशन की जानिब से आयद करदा इल्ज़ामात में सच्चाई नहीं है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज़ायद किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपये मुंतकिल करने के लिए रकम मुख्तस की गई है। इसी तरह गुज़िश्ता साल से तक़ाबुल किया जाए तो दिफाई शोबे में 18.8% ज़ायद रकम मुख्तस की गई है। And if there is no management of sanitation efforts, and bringing in toilets and other things are also in that scheme of things, and if you don't have good drinking water, Nal Se Jal is going for that, you are going to have health-related problems. That is why even in the budget speech I very clearly said, we are taking a holistic approach to health. In this coming year for which the budget has been presented, 21-22, in the BE, 71,269 has been allocated and marks 9.67% growth. There is no reduction there. For just a matter of interest, I'd like to take up the amount during, let us say, 13-14. 1,16,931 crores. That is 13-14, the last year of UPA. And this... रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अराकू घाट रोड पर सयाहों को ले जाने वाली बस हादसे का शिकार हो गई। बस तकरीबन 80 फीट गहरी खाई में गिर पड़ी। इस हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए और बास के जख्मी होने की इत्तलात हैं। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे का शिकार खानगी बस हैदराबाद की थी। मुतासरीन का ताल्लुक हैदराबाद से बताया गया है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस हैदराबाद वापस हो रही थी।
چیف سیکرٹری سومیش کمار نے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس طلب کرتے ہوئے حادثات کی وجوہات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متاثرین کی مدد کے لیے عہدیداروں کو فوری اراکو روانہ ہونے کی ہدایت دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی، گورنر تمل سائی سوندر راجن اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے حادثے میں جانی نقصان پر گہرے رنج کا اظہار کیا۔ انہوں نے مہلوکین کے ارکان خاندان سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی عاجلانہ صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ آندھرا پردیش میں دوسرے مرحلے کے پنچایت انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ بعض علاقوں میں تلگو دیشم اور وائی ایس آر کانگریس کے کارکنوں کے درمیان معمولی جھڑپوں کے سوا پولنگ پرامن طور پر جاری ہے۔ پہلے مرحلے کی طرح دوسرے مرحلے میں بھی رائے دہندے بڑھ چڑھ کر حق رائے دہی میں حصہ لے رہے ہیں۔ پہلے مرحلے کے انتخابات میں 81.42% پولنگ ہوئی تھی۔ دوسرے مرحلے کے دوران بھی پولنگ کا تناسب یہی برقرار رہنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ صبح 6 بجے سے ہی رائے دہندے پولنگ مراکز کے پاس پہنچنے لگے تھے۔ MLC انتخابات کے لیے حق رائے دہی سے استفادہ کے لیے ناموں کے اندراج کا آج آخری دن ہے۔ ریاست کے 2 گریجویٹ حلقوں کے لیے اگلے مہینے کی 14 تاریخ کو انتخابات ہوں گے۔ اس سے متعلق نوٹیفیکیشن اس مہینے کی 16 تاریخ کو جاری کیا جائے گا۔ ڈگری مکمل کرنے والے امیدواروں نے ابھی تک ناموں کا اندراج کرا لیا ہے۔ اہل ہونے کے باوجود ابھی تک درخواستیں داخل نہ کرنے والے افراد کے لیے اسٹیٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے موقع فراہم کیا گیا ہے۔ انتخابی قواعد کے مطابق پرچہ نامزدگیاں قبول کرنے سے 10 دن قبل تک ووٹرز کی درخواستیں قبول کی جاتی ہیں اور ان پر غور و خوض کے بعد فہرست تیار کی جا رہی ہے۔ فہرست میں شامل تمام رائے دہندوں کو MLC انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہوگا۔ CRPF کے زیر اہتمام نیشنل سینٹر فار دیویانگ امپاورمنٹ پروگرام حیدرآباد میں منعقد ہوا۔ اس پروگرام کا مرکزی وزیر مملکت داخلہ کشن ریڈی نے بحیثیت مہمان خصوصی افتتاح کیا۔ دیویانگ واریئرز کے نام سے خصوصی تربیت حاصل کرنے والے پہلے بیچ میں شامل 24 واریئرز کو کشن ریڈی نے مبارکباد دی ہے۔ دنیا بھر میں آج ورلڈ ریڈیو ڈے منایا جا رہا ہے۔ یونیسکو نے 13 فروری 2011 کو عالمی یوم ریڈیو منانے کا اعلان کیا۔ تب سے دنیا بھر میں ریڈیو کی اہمیت سے متعلق عوام میں شعور بیداری کے لیے عالمی یوم ریڈیو منایا جاتا ہے۔ اس مرتبہ ورلڈ ریڈیو ڈے 2021 کا موضوع نئی دنیا نیا ریڈیو ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ جرمنی کے ماہر طبیعت ہارٹس کے ذریعے لہروں کو ایک مقام سے دوسرے مقام منتقل کرنے میں مارکونی کی جانب سے کامیابی کے حصول کے نتیجے میں 20ویں صدی میں ریڈیو ایک نشریاتی وسیلے کے طور پر دنیا بھر میں متعارف ہوا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں عوام تک رسائی حاصل کرنے والا ریڈیو ان کی زندگی کا لازمی حصہ بن گیا۔ گزشتہ صدی کے دوران ریڈیو مواصلات کے ایک وسیلے کے طور پر ابھرا ہے، جس نے عام آدمی کو کم قیمت اور محدود ٹیکنالوجی کے ذریعے معلومات، تفریح اور اطلاعات فراہم کی ہیں۔ ہندوستان سمیت کئی ممالک میں تعلیم، صحت اور زراعت کے شعبوں میں ریڈیو کا وسیع تر استعمال کیا جاتا ہے۔ آکاشوانی کے ذریعے ملک گیر سطح پر 23 زبانوں، 179 بولیوں کے پروگرامز 420 ریڈیو اسٹیشنوں کے ذریعے نشر کیے جاتے ہیں۔ اس وقت ملک میں 99.19% عوام کے لیے آکاشوانی کے پروگرامز دستیاب ہیں۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے درپیش مسابقت کے باوجود عوام کی مرضی کے مطابق تبدیلیوں کے ذریعے منفرد پروگرامز پیش کرتے ہوئے ریڈیو سامعین کے دلوں میں اپنا مقام برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی سال 2014 سے آکاشوانی سے من کی بات پروگرام کے ذریعے ہر ماہ عوام سے اظہار خیال کرتے ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے ریڈیو کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ورلڈ ریڈیو ڈے کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے ریڈیو کے سامعین کو مبارکباد پیش کی ہے۔
اور مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈیکر نے بھی اپنے ٹویٹر پیغام میں سامعین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں دن بدن ریڈیو کی نشریات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ریڈیو کا پرسار بڑھ رہا ہے، لوگ ریڈیو سنتے ہیں، کھیت کھلیان میں، کام پر، چائے کی ٹپری پر ٹی وی نہیں دیکھ سکتے۔ سوشل میڈیا ایک مریادہ کے بعد ٹیلی فون میں پڑھتے رہنا اسمبھو ہوتا ہے۔ ریڈیو سننا یہ ایک اپنی وراثت بھی ہے اور ریڈیو سننا بہت آنند بھی ہے۔ اور اب جس طرح سے موبائل میں ہی ریڈیو آ گیا، تو پاکٹ میں موبائل ہے، کان میں تار ہے، اسپیکر ہے اور سنتے رہو، تو یہ انبھو ریڈیو کا ہے۔ اس لیے ریڈیو ڈے کے اپلکش میں میری بہت ساری شبھ کامنائیں۔ بیورو رپورٹ، دوردرشن نیوز۔ چنئی میں بھارت اور انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان آج دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے۔ پہلے میچ میں شکست کا سامنا کرنے والی کوہلی سینا اس میچ میں کامیابی کے مقصد سے میدان میں ہے۔ انگلینڈ نے بھی اپنی ٹیم میں تبدیلی کی ہے۔ ٹیم انڈیا نے پہلے ٹاس جیت کر بلے بازی کا فیصلہ کیا۔ آخری اطلاعات ملنے تک ٹیم انڈیا نے 34 اوورز میں 3 وکٹ کے نقصان پر 127 رن بنائے ہیں۔ ناظرین، آج کے دوپہر خبر نامہ میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھیے سرخیاں، ہم چاہتے ہیں اجازت، آداب۔ اب آپ دوردرشن یادگیری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ، ٹویٹر پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ @ڈی ڈی یادگیری نیوز اور فیس بک پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ بجٹ میں مختلف شعبوں کو مختصر رقم میں کمی کرنے اپوزیشن کے الزامات کی نرملا سیتارمن نے کی تردید۔ مرکزی وزیر فائنانس نے کہا طویل مدتی ترقی کے پیش نظر رقم کی گئی ہے مختص۔ ملک بھر میں آج سے کووڈ کے دوسرے مرحلے کے ویکسینیشن کا آغاز۔ ریاست میں مارچ کے دوسرے ہفتے سے عام آدمی کے لیے ویکسین دستیاب۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ورلڈ ریڈیو ڈے کے موقع پر ملک کی عوام کو مبارکباد۔ نریندر مودی نے کہا ریڈیو سماجی تعلقات کو مستحکم کرنے کا بہترین ذریعہ۔ اراکو سڑک حادثہ بچاؤ راحت کاری کے کام جاری۔ تلنگانہ کے عہدیدار مقام حادثہ پر پہنچ گئے۔ اور چنئی ٹیسٹ میچ میں ٹاس جیت کر ٹیم انڈیا نے کیا بیٹنگ کا فیصلہ۔ کوہلی سینا میدان میں۔